السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ ووصى بها إبراهيم وبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل خذ نفسك من أهل القبور۔ محترم سامعین، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی 129 سے لے کے 133 نمبر کی آیتوں تک تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیت کے مطابق اس سے بڑھ کر کون جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا جو اپنے ذات سے احمق ہو، بے وقوف ہو۔ یعنی جب اس کے رب نے کہا کہ خالا ربہ اسلم، کہ متی فرما بردار بن جا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فرما بردار بن گیا رب العالمین کا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وصیٰ بہا ابراہیم وبنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو وصیت کر رہے ہیں۔ کس بات کی وصیت کر رہے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹو، تمہارے لیے تمہارا رب ایک طریقے بندگی، طریقے عبادت کا طریقہ تجویز کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تم نہیں مرنا مگر مسلم بن کے مرنا۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جب جو ہے نا موت کے قریب پہنچ گئے تو اس وقت جو ہے نا اپنے اولاد کو قریب کر کے بلا کے یہ وصیت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹو کہ یا بنیا یا بنیا وَإِذْ قَالَ يَعْقُوبُ، جب یعقوب علیہ السلام کا موت وقت قریب آیا تو آپ جو ہے نا اولاد کو بلا کے بولے یا بنیا ما تعبدون من بعدی، اب تو میں جو ہے موجود ہوں، میری نگرانی میں اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن جب میں مر جاؤں گا تو ظاہر ہے جب جو ہے نا تمہارا نگرانی کرنے والے کون ہوں گے؟ صرف اللہ رب العالمین تم پر نگران ہے، تو پھر تم میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ تو پھر بیٹوں نے جو ہے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ تو بیٹے جو ہے نا تیقن دلا رہے ہیں کہ اے بجان، ہم اس معبود کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے جو آپ کا معبود ہے، اور آپ کے جو ہے نا کیا ہے وہ جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام اور
اور کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور جو ہے نا پھر کیا ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے، الہم واحدہ، ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بے شک ہم جو ہے نا اسی کے فرما بردار بندے بن کے رہیں گے۔ یہ جو ہے نا تیقن جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کو ان کی اولاد دے رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو دنیا میں عمل کرو گے اس کا بدلہ موت کے بعد کے زندگی میں تم کو مل کے رہے گا۔ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو، جو ہے نا یہ جو ہے اجنبی ہے، راستہ چلنے والا ہے، یا پھر اپنے آپ کو جو ہے نا ایسا سمجھو کہ جو ہے نا اپنے آپ کو جو مردوں میں شامل کر لو، جیسا کہ جو ہے نا زندہ ہے لیکن مردے آدمی کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس طرح تم جو ہے دنیا میں زندگی بسر کرو، سمجھا کہ اصلی زندگی آخرت کی زندگی۔ سب سے بنیادی و اہم بات کہ اللہ رب العالمین ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، ہمارا امتحان مسلسل موت تک عمل ہے۔ تو پھر ہم جو اعمال کر رہے ہیں، سمجھے نہیں آپ کہ یوں ہی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور وہ ہمارا امتحان موت تک ہے۔ موت جب آئے گی، سمجھے نہیں آپ، پھر اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ ہم کو موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے وہ سب ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو موت دیں گے، قیامت آئے گی، پھر اس کے بعد اس دنیا کو فنا کر دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سمجھا، اس زمین کو دوسرے زمین سے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، میدان حشر برپا ہوگا۔ وہ عالم کیا ہے؟ عالم آخرت دائمی عالم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے دوبارہ زندہ کریں گے، پھر ان کے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جو دنیا میں اعمال کیا اس کا جو ہے بھرپور بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا بدلہ جنت بھی دائمی جنت ہوگی، اور جو آدمی انکار کیا، مشرکانہ عقائد اختیار کیا، منمانی زندگی بسر کیا، ظاہر ہے اس کا جو انجام ہوگا ابدی جہنم ٹھکانہ ہوگا، سمجھا۔ تو اللہ رب العالمین بندوں کو علم دے رہے اپنی جو ہے کتاب کے ذریعے، تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین، سمجھا، کیونکہ ابھی جو ہے ہم جو ہے کچھ دن پہلے جو ہے نا قربانی کی عید کر لیے، سمجھا، تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا وہ قربانی کے ذریعے ہمارے اندر کیا عذبات پیدا ہوئے، جذبات پیدا ہوئے، اور اس پر کتنا ہم قائم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے کیا بولے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کہ اس سے جو ہے نا بڑھ کر بیوقوف پلے درجے کا بیوقوف کون ہوگا؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو قربانی کا جو معاملہ کیے، کیا کیے، کیوں کیے بھائی؟ سمجھے نہیں آپ، ایک جو ہے حالانکہ اللہ کا واضح کوئی حکم نہیں ہے، لیکن خواب میں دیکھے، لیکن عملی جامہ پہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان کے رب نے کہا کہ تم کہ مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، تو آپ نے کہا کہ میں مطیع و فرمانبردار بن گیا رب العالمین کا۔ کون ہے وہ؟ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے جہاں کا، ساری مخلوقات کا پرورش کا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے۔ اس کے جو اس نظام پرورش میں کوئی دخیل و شریک کسی حیثیت سے نہیں ہے، سمجھا۔ تو کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کیا ہے وہ؟ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ کہاں جانے کا راستہ بھائی؟ سمجھا؟ جس کی منزل کیا ہے؟ جس کی منزل مغفرت جنت ہے۔ بہرحال یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اصلی و حقیقی زندگی موت کے بعد کی ابدی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ اب سیدھا راستہ بتا دیا تو ظاہر ہے اس سے ہٹ کے جو بھی راستے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ٹیڑھے راستے ہوں گے۔ سمجھ لیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن انسانوں کو اپنی منزل کو پہنچنے کا راستہ بتا دیا۔ سمجھا؟ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا قرآن وہ کتاب ہے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آخری ہدایت نامہ ہے، اور پھر ہدایت نامہ بھی کیسا ہے؟ بینات من الہدی والفرقان، اس کے ہدایتیں واضح طور پر ہے، یہ کرو یہ مت کرو۔ سمجھے آپ؟ پھر کیا ہے قرآن؟ فرقان ہے، کسوٹی ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ہے نا سورہ نساء میں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا یا جو ہے نا یہ بات کہ جو ہے نا اپنے طور پر جو ہے نا مطلب نکال لیں؟ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، غور کرو۔ اگر یہ کلام اللہ کا نہیں ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے بولے، تو کسی آیت کا ایسا مطلب نہیں لیا جا سکتا جو دیگر آیات کے خلاف ہو، بلکہ وہ آیت اس جو ہے نا دوسری آیت کی جو ہے نا وضاحت کرنے والی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف پڑھ رہی تو وہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ وہ کون سا دین ہے؟ دین حنیف ہے۔ کون سا دین ہے بھائی؟ حنیفیت کے ضد کیا ہے؟ مشرکانہ شرک ہے، شرک مشرکانہ عقیدے ہیں۔ تو آپ ساری مخلوق سے کٹ کر اپنا تعلق نفع و نقصان کے تعلق سے رب سے راست قائم کیے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ مشرک نہیں تھے بولے رب العالمین۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے جب ہم جو قربانیاں دی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے جو ہے نا عقیدے کیسے ہیں بھائی؟ سمجھا؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے؟ باقی زندگی کیسی ہے ہماری؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بولے رب العالمین۔ جب اللہ رب العالمین کو الہ واحد مان لیے، اس پر ایمان لائے تو اللہ کے جو ہے بندے بن گئے۔ تو جب اللہ کے بندے بن گئے ہیں تو پوری زندگی میں بندگی ہونا ضروری ہے۔ سمجھے؟ پھر کیسے ہونا بندگی؟ منمانی بندگی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دیا رب العالمین۔ ظاہر ہے اس کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق ہماری بندگی ہونا۔ پھر کیا ہے کہ ایک جماعت بھی تیار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کس کی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے۔ سمجھے نہیں آپ؟ آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہدایت کہاں ملے گی بھائی؟ کیسے ملے گی؟ ہم اپنے طور پر نہیں، کہ اگر ایسا ایمان لاؤ جیسا اصحاب رسول ایمان لائے ہیں تو ہدایت کرے مطلب۔ تو صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ تو ظاہر ہے تو جو ہے نا اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے نبی کون ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ساری مخلوق سے کٹ کے راست اپنا تعلق رب سے قائم کیے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین جب آپ کو جو ہے نا انسانوں کا وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ تو جب جو ہے نا اللہ رب العالمین جو ہے نا آپ کو آزما لیے، آپ آزمائش میں پورے اترے، تو ظاہر ہے کہ دعوت جو ہے نا کس طرح دینا چاہیے؟ وہ دعوت کو جو ہے نا پہلے اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں، پھر اپنے باپ جو خاص جو گھر کے جو ذمہ دار ہیں، باپ ہے، قوم ہے، اور دوسرے لوگوں سے دعوت پیش کریں، اور خاص طور پر اپنے اولاد کو جو تربیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، کیا ہے وہ؟ سمجھے آپ کہ اپنی اولاد سے جو ہے اقرار لے رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں بھائی۔ سمجھے آپ؟ پھر آج ہماری اولاد کا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم ایمان کیوں لائے بھائی؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا قنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے باوجود نفس اور شیطان ماحول کی وجہ سے ہم سے نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچائیے۔ یہ مقصد کے تحت جب ایمان لائے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اپنا نہیں ہونا چاہیے، سمجھا؟ کیا بولیں رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آخرت میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، سمجھا، مغفرت جنت کا مستحق بننا چاہتا ہے، کیا بولیں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ایسی کوشش کرے جیسے اس کو حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، سمجھا؟ کیسی کوشش بھائی؟ سمجھا؟ اپنی منمانی کوشش نہیں، اللہ تعالیٰ جو بتانے کہ پوری زندگی میں بندگی ہونا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے بڑے العالمین۔ ظاہر ہے جو ہے نا اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو طریقِ زندگی تجویز کیے ہیں وہ کیا بولے کہ اگر آخرت میں دوزخ سے بچنا ہے، مغفرت جنت حاصل کرنا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس دوزخ سے بچنے کے لیے جیسی کوشش مطلوب ہے ویسی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ کوشش تو ہو رہی ہے لیکن ایمان جو ہے نہیں ہے، ایمان شرک سے خلط ملط ہے، سمجھا؟ مشرکان عقیدے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری کوشش کیا ہوں گی؟ رد کر دی جائے گی۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے آپ کے سارے اعمال برباد کیے جاتے، تو ظاہر ہے کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو ہے جیسی کوشش کرنا ہے ویسا کوشش کرے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے، اس کا ایمان شرک سے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کرے انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے رب العالمین۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین انبیاء کے جو ہے زندگیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ لوگ اس مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں سورہ صاد میں اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، سارے انسانوں میں انبیاء کو اس لیے منتخب کیے دنیا پرست انسانوں کو موت کے بعد کی ابد زندگی یاد دلاتے رہے۔ کیسے یاد دلانا؟ کیسے دلانا چاہیے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ، بلکہ تم لوگ کدھر ہے؟ کس طرف ہے؟ دنیا کے زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ دنیا کو چھوڑنا ہے کیا؟ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم ایمان لائے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس دنیا کو استعمال کرنا ہے، برتنا ہے، نہ کہ جو ہے اسی کو مقصود و مطلوب بنانا ہے۔ جیسا جو ہے نا دہریے ہیں، جیسے کمیونسٹ ہے، ایسا دنیا پرست بننا نہیں ہے ہم کو۔ تو کیا بولے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے، اور کیا ہے وہ؟ ابقیٰ، باقی رہنے والی ہے رب العالمین۔ یہ دنیا کیا ہے؟ استعمال کرنا ہے اس کو۔ تو پھر یہی جو ہے تعلیم کہاں ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، پہلے کے صحیفوں میں یہی جو حقیقت کو بیان کر رب العالمین، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہی حقیقت ہے رب العالمین، سمجھا؟ یہ حقیقت دنیا کی کیا ہے؟ یہ اس کو استعمال کرنا ہے، فانی دنیا ہے، اصلی جو ہے نا باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے، سمجھا؟ یہ بتا رہے ہیں رب العالمین۔ تو جو ہے نا جو حقیقت جس مقصد کے لیے ایمان لائے ہیں اسی مقصد کو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ذہن نشین کر رہے ہیں۔ یعنی حالات کتنے ہی بدل جائیں لیکن
اپنے مقصد سے نہ ہٹنا، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس حال میں بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس جو ہے ملک میں ہیں، زمین کے کسی کونے میں بھی ہوں گے، لیکن کیسے رہنا چاہیے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم بن کے زندگی بسر کرنا ہے۔ تو پھر اس حالت میں موت آئے گی تو ظاہر آخرت میں کامیابی ہوگی۔ تو سب سے بنیادی بات اعمال کی قبولیت کے لیے ہمارا ایمان صحیح ہونا ہے تو سب سے پہلے فکر کی اصلاح کرے انبیاء کرام، فکر کی اصلاح کرے، دنیا نہیں آخرت ہے۔ تو جو بھی عمل کر رہے ہیں آخرت کو سامنے رکھ کر کرو۔ اگر وہ عمل تمہارا جو ہے نا کتنا ہی مستحسن کیوں نہ معلوم ہوتا ہو تمہاری اپنے نظر میں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے ہدایت کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا بولے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ابراہیم علیہ السلام بولے اے میرے بیٹو تمہارے لیے تمہارا رب ایک طریقے زندگی، طریقے بندگی متعین کر دیا ہے، وہ اسلام ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو مت مگر اس حال میں کہ تم مسلم بن کے مرو بولے۔ یعنی تمہاری زندگی کیا ہونا چاہیے؟ واقعی جو ہے رب کی بندگی میں زندگی بسر کر رہی ہے، گزر رہی ہے، یا شیطان کے جو ہے وسوسوں میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے؟ اس کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایمان والا گناہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، توبہ کرنے پر ایمان لوٹ کے آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا شیطان کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیا کرو؟ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اس سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو مت مگر مسلم بن کے مرو بولے رب العالمین۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا زندگی کا ہمارا وہ جو ہے نا گوشہ رب کی نافرمانی سے بچتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے ہماری زندگی بسر ہونا چاہیے۔ اگر حالت نافرمانی میں موت آ جائے گی تو وہ کون اس کا موقع دینے والے؟ ہم ہی تو ہے نا۔ ہم کو جو ہے ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمارا امتحان مسلسل موت تک عمل ہے۔ اگر رب کے نافرمانی میں اگر زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر حالت میں نافرمانی میں موت آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ جو آخرت کا معاملہ خسارے کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو کہ جس حال میں بھی تم مرو وہ حالت تمہاری اطاعت و فرمانبرداری کی ہونا۔ پھر یعقوب علیہ السلام ہے، ہاں آخری وقت کا معاملہ ہے۔ آخری وقت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ دنیا کے جو معاملات دیکھتے ہیں، سمجھا جائیداد بناتا ہے باپ، سمجھے نا، تو ظاہر ہے کہیں بیٹے جو ہے نا جھگڑ لیں گے، اس لیے جو ہے نا آخری وقت میں باپ جو ہے نصیحتیں کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے زندگی میں جو ہے نا پورے حصے کر دیتا ہے۔ یہ سب جو ہے چیزیں ہیں دنیا کے معاملات، لیکن انبیاء کی جو فکر تھی وہ کیا تھی؟ یہ دنیا امتحانی زندگی ہے، کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن اصلی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ وہ زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت کے مستحق بننا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کو جو ہے نا ایمان کی حالت میں رہنے کے لیے کیا بولے اپنے بیٹوں سے؟ اے میرے بیٹو سمجھا، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ غور کرنا نا بھائی، سمجھے نہیں آپ؟ الحمدللہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا قرآن کے علم کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق ہم جو سمجھے ہیں اس جو ہے اعتبار سے الحمدللہ یہاں کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، سمجھے نہیں آپ؟ پھر اس کے لیے جو ہے نا جمعہ کے خطبے ہیں اور پھر اتوار کے دن درس قرآن کا انتظام ہے۔ تو پھر اس کے لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں اپنی اولاد کے اندر بٹھانے کے لیے ہماری کیا کوشش ہے؟ ہم ہماری اولاد کو دنیا کا علم دے رہے ہیں یا جو ہے آخرت کا علم دے رہے ہیں؟ یعنی مطلب ہے کہ دنیا کا علم نہیں دینا نہیں ہے، لیکن ہماری فکر آخرت کے تعلق سے کتنی ہے؟ انبیاء کی فکر کیسی رہی ہے اور پھر ہماری فکر کیا ہے؟ اور کتنے لوگ ہمارے جو نوجوان ہیں، نوجوان بچے ہیں، ہماری اولاد ہے کہ جو ہے اتوار آتا ہے، چھٹی کا دن ہے، سمجھا، چھٹی کے دن میں کیا ہے؟ وہ سرکاری جو ہے چھٹی بھی ہوتی ہے اور جو ہے اتوار کا دن دکانیں بھی، کاروبار بھی بند رہتے ہیں، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے کیا مہینے میں، ہفتے میں 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے، لیکن معاملہ کیا ہے؟
کہ جو ہے شیطان ہم کو کیا کر دیا رہے تم تو شرک و بدعت تو چھوڑ دیے نا، تم درگاہوں میں تو نہیں جا رہے نا، تعویذہ نہیں بنے نا، ایسے غلط فہمی میں ڈال دیا ہمارے کو۔ لیکن وہ جو وقت ہے اللہ کی جو ہے آیات سننے کا جو موقع دیا جا رہا ہے، موقع فراہم کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نظر انداز کر رہے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس پروگرام بنتے ہیں، اتوار جب آتا ہے اتوار سے پہلے پروگرام بنتے ہیں گھومنے پھرنے، سمجھے آپ کیا کرنے کے لیے؟ تفریح کے لیے۔ الا ماشاء اللہ وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کل ہم سے پوچھیں گے۔ کس سے پوچھیں گے؟ جو لوگ اپنے آپ کو ادارے کے بول رہے ہیں، شریک ادارہ بول رہے ہیں، پھر اپنی اولاد کہاں جا رہی ہے؟ کیا واقعی جو ہے درس قرآن کی اہمیت ہے ان کے پاس، یا پھر وہی دنیاوی جو ہے تفریحات کی جو ہے اہمیت ہے؟ اس کو غور کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانے کے جو ہے نا اللہ رب العالمین تمہارے تعلق سے سمجھا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، سمجھا، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ جو ہے کیا بولے رب العالمین کہ جو ہے اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، خود بھی پابند رہو۔ کیا مطلب ہے؟ دینی امور، خاص طور پر نماز ہے، کلمے کے ساتھ ہی نماز فرض عین ہے، تو جو ہے نماز کی کتنی پابندیاں ہیں ہمارے پاس، کس طرح ہے، کیا وقت پر پابندی ہو رہی ہے؟ کاروبار تو ایسے ہیں کہ راتوں میں دیر تک ہے، تو الا ماشاءاللہ بہت لوگ جو ہے نمازوں کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، وقت پر ادا نہیں کرتے۔ پابندی ضروری ہے، پھر کون کرنا ہے وہ؟ واصطبر علیہا، سمجھا، تو جو ہے گھر کے ذمہ داروں کو حکم دے رہے تم بھی خود پابند رہو، سمجھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ رزق کا جو معاملہ ہے، سمجھا، ہم آپ کو جب رزق دیتے ہیں تو تمہارے متعلق ان کو بھی رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخرت کا جو معاملہ ہے یہ تو امتحانی زندگی ہے، اور تقوی کے متقی لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، دنیا کو استعمال کرتے ہیں، کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دنیا استعمال ہو رہی ہے، لیکن دنیا بننے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ دنیا ہمارے لیے محمود نہیں ہے، مغموم ہے۔ تو ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے نا چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے دنیا، حال آدمی جانتا ہے، لیکن اس کے خلاف ہمارے عملی زندگی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ تضاد نہیں ہونا چاہیے ہمارے عمل میں، اور جو ہے نا ہمارے زبان میں جو بات کہہ رہے ہیں اگر اس کے خلاف کر رہے ہیں، کیا واقعی جو ہے ہم اسی کے مطابق اس کو آخرت کو مقصود بنا کر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے، آخرت تعلق سے ہم کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے نا آخرت کے لیے جب جو ہے ایمان لائے ہیں، پھر اقرار بھی کیے ہیں، سمجھے نہیں کیا وہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، بدنی عبادت، اور جو ہے نا مالی عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے بول تو رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل عملی زندگی کیا ہے؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ آخرت کا جو معاملہ ہے کیا ہوگا؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن وہ دن ہے جو ایمان میں اور عمل میں سچے تھے، ایمان میں عمل میں دونوں بھی، ایمان صحیح ہے، مشرکان عقیدے نہیں ہے، عمل جو ہے نہیں ہے تو معاملہ گول ہے، اور عمل ہے اور ایمان نہیں ہے، مشرکان عقیدے ہیں، تو بھی معاملہ آخرت کا گھاٹے کا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے آج کا دن وہ دن ہے جو ایمان لائے، ایمان میں سچے اور عمل میں جو سچے ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، جو جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات ذکر الحکیم، الحمدللہ رب العالمین۔